اعظم بنا ہوا ہے، جنہوں منہ دوڑ دا پتہ نہیں جناب موبائل کھول لیں دینا ہے ساڑھے نوجوان، یہ جناب یہ صحابی ٹھیک ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ اہل بیت لگا اپنی بوتھی بے کیا، تو انسپیکٹر میں بے کے طرح پیشاب خشک ہو جاتا ذکر حسین سجا کے تے خطیب صاحب 50,000 لے کے تو سبیل لے کے فارغ کدے پوچھ بھی دے میں تھوڑے کو سوال کرنا 10 سے صحیح امام حسین کربلا آئے کیوں سن؟ سارے حسینی بیٹھے ہو نا؟ بیٹھے ہو یا کوئی نہیں؟ ہاتھ تھلے ہیں الحمدللہ اسی حسین نے مننا لے تے او بھی نہیں جڑا حسین دا نام صرف 10 دن لیندے ہوندے ہائی یزید دے ہاتھ وچ ہاتھ پاندے ہو، ہاں جب دل سے کہتے ہو اے تواڈے سارے نال رمضان والا محرم تے رسمی سارے کھڑے ہو جان گے حسین دے نال، میں کہتا دل کو لوے پوچھ حسین نے تے اپنے نانے دے دین واسطے گردن کٹائی، تو تے ہاتھ کڑی بھی نہیں پوا سکدا، تو تے پرچہ بھی نہیں جان سکدا، تو تے حضور دا نام ہی نہیں لا سکدا کہ تے سیاسی ناراض نہ ہو جائے، یہ بھی نہ پائے کیا تو گلہ کردا ہے؟ تو امام حسین دا نام لینے دے قابل ہے؟ جب دل سے کہتے ہو کہ لبیک یا حسین تو پھر دل سے ان یزیدوں کا ہے نا یزیدوں ڈر کیوں نہیں، ان یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا؟ کہتے ہو کہ ہم اسوہ شبیر پہ قائم، دربار میں کیوں جاتے ہو، سر کیوں نہیں جاتا؟ گلہ کرنی ہے امام حسین دیا بطر میں نے مقام میں بیتا تھا، پورا خطبہ بھی یاد ہے کہ امام حسین نے خود آگے دسیا کہ انا حسین ابن علی کربلا میں آیا کیوں ہے، یزید کی مخالفت کی کیوں ہے، اے دسو اے حج موسم آ گیا، سارے حج نسی جا رہے ہیں تے امام حسین حج چھڑ کے کربلا جا رہے ہیں تے جلیت کلے نہیں جا رہے ہیں، ایک تو تصور پڑھ گئے کہ عید دا دن ہوئے امام حسین عید دا دن کی میں گزارا کیتا ہوں تے کلے نہیں جا رہے، پورا کنبہ لے کے جا رہے ہیں تے امام حسین نے امام علی اصغر تے امام علی اکبر بھی اپنے نانا دے دین تے قربان کر چھڑیا، تو تے اپنے پتروں نو بچا کے رکھدا کہ او پتر او تیری کوئی عمر داڑھی رکھن دی، پتر مولویاں پیچھے نہ لگیا کر، میں کہا اے مولویاں پیچھے گل نہ کر، لبیک دے پیچھے تے گل کر، لبیک والے تواڈے پتروں نو کوئی چرساں تے افیماں تے دنیا پیچھے نہیں لا رہے، لبیک والے تانوں اس دربار پر لا رہے ہیں، یہ سرکار کا در ہے در شاہ تو نہیں، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ، حضور نال وفا کرنی، حضور نال اینج وفا کرنی کہ دنیا کبے جھلا جا رہا، دنیا کبے بے وقوف جا رہا، ہن تے منڈے نعرے لا رہے سن نا گلی دے وچ اینج آندے تے قسم خدا دی روح خوش ہو گئی کہ بس اے تے ساڈا ایک مقصد ہے، اے گلی محلے وچ حضور دا نام لگ جاوے تے جناب جڑا منافق ہوے اونوں پیڑ ہوے تے جڑا کوئی حضور دا عاشق بیٹھا کبے واہ 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 سبحان اللہ حضور دے غلام گزر کے جا رہے ہیں، اور کہڑے آپ رسمن چھڈو یار محفلاں وچ آنا، او بندہ ہی بندہ کیڑا جڑا محفل وچ بریانی واسطے آ کھلوتا ہو، عمر دے ٹکٹ واسطے آئے کھلوتے، کسی لالچ واسطے آئے کھلوتے، لالچی بندے نو تو اللہ اپنے حبیب دی محبت دیں دے، لالچی بندے نو تو محبت نہیں لگتی، جڑا لبیک دے میں کوئی لالچی آئے کھلوتا نا کہ لبیک میں آؤں گا مجھے ٹکٹ مل جائے گی، لبیک میں آؤں گا مجھے عہدہ مل جائے گا، میں کہا نا یہ سفر ہے کوہ جانا، ہاں اس سے قربانیاں جڑیاں بانیاں بھائی، اس سے جیلنا گھر بات سب کچھ قربان کرنا پوندا، پھر میرے آقا مولا فرماتے ہیں اذا جا، اللہ نے پھر ایت بھی نازل کر دی، فرمایا اذا جا نصر اللہ والفتح ورائیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، پھر حضور فرماتے ہیں آج بلال کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان بلال کرے، پہلے قربانیاں تھے یہ شکریہ واسطے بنایا سی، ادھر نے سارا شکریہ ادا کرنا ہے، جناب سانو حضور دی محفل واسطے بلایا، دل پاکستان دے گناہ کردیاں واسطے بنیا، 20 لاکھ قربانیاں دیتیاں نے 14 اگست آنا ہے، سارے جناب پاکستانی جھنڈے بھی لا لین گے، کدے کنے پوچھیا کہ یارو جڑے 20 لاکھ مسلمان قربانیاں دیتیاں انہاں کس واسطے دیتیاں؟ اس واسطے دیتیاں کہ پاکستان میں حضور دا نام لین واسطے اجازت لینی پینی ہے، میں بڑا مولا جے مینوں بلانا ہوندا تے پھر بالکل نہ بلایا کرو، بالکل میں سچی گل کردا، مینوں نہ بلایا کرو، بالکل میں اپنے مزاج دا، میں بابا جی کٹر نظریہ رکھنا دا، ایک انچ والی بھی گال کوئی نرم گوشہ کوئی، ان اداروں کا کوئی شکریہ نہیں ہے، یہ پاکستان میں کھاتے ہیں اور پاکستان بنائی حضور کے نالائن اس پاک کے ساتھ جو خاک لگی اس کی برکت سے پاکستان سمجھ آ رہے میں جڑا تے کوئی بوزدل بیٹھا ہو اپنی بوزدلی بچا کے رکھے، کوئی نہیں، اسرائیل نے پھر بھی آ جانا، ہاں اسرائیل جو ساڑھے کو لائے گا تو بڑی خوشی نال کہاں گے، پیر میرے علی شاہ صاحب فرماندے ہیں حضور نال وفا کر کے جاویں تے مدہ منظر کی ہونا، اے صورت شالا پیش ہے نظر رہے وقت نزات روز حشر، قبر تے پل تھی جد ہو سے گزر سب کھوڑیاں تھی سنتد، کوئی شکریہ نہیں ہے، سیدھی سی بات بالکل کوئی شکریہ نہیں، میں نہ بلاؤں
میں حاضر میں کرو کہ کہنا میں تو ویسے بھی یار میں نے بلانا تو پھر کسی کو نہ اجازت لینے کی ضرورت ہے. ہمارا جہاں دل کرے گا ہم حضور کا ذکر منائیں گے, کریں گے بھی, اور جب دل کرے گا حضور کا نام لیں پھر نہ دلیاں گلنا بھی کر دو. پاکستان کا کھاتے ہیں نا تو حق نہیں بنتا. پاکستان کس لیے بنا؟ 20 لاکھ قربانیاں ہوئی, یہ خون کی ندیوں پر پاکستان بنا. اس وقت ہمارے بزرگوں نے, قائد اعظم نے, سارا نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان اور بن کے رہے گا پاکستان. اور پاکستان کا مطلب کیا؟ ہمارے نوجوانوں کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ جناب سلنسر کاٹ کے, یہ جناب کاٹ کے پورا پتہ ہی نہیں یہ کتنی عزتیں لٹی, کتنے علماء پھانسیوں پر جھولے. علامہ فضل خیر آبادی, علامہ کفایت علی کافی, علامہ احمد اللہ شاہ مدرسی, کتنے ہمارے اکابر علماء پھانسیوں پر جھولے. اور یہ پاکستان ہمیں ملا. اور یہ پاکستان اس لیے ملا کہ ہم یہاں بیٹھ کے شکریہ ادا کریں. کس بات کا شکریہ؟ کوئی شکریہ نہیں ہے, بلکہ وہ ہمارا شکریہ ادا کریں کہ آپ نے ہمیں حضور کے ذکر کے لیے, اپنے سیکورٹی کے لیے منتخب کر لیا. سمجھ آ رہی ہے جی؟ اے ڈیریاں گلاں چھاڑ دیو. کس گل دی جناب؟ ہاں بالکل, تو اپنے نال ہی گل ہوندی نا, گھر نال تے نہیں نا. ہاں اپنے نال محبت ہوندی نا یہاں, وہ ہلکا ہی جا رہا. تے اے کوئی افسر مینوں آ کے کہندا نا تے پھر میں اودے نال انج کر کے ہور تے گل ہی مکئی نہ چلیا. ہور تے اسی اور 2 قدم اگے ود گئے. کیوں کہ پاکستان میں جو اپنے جنگ جیتی ہے نا وہ صرف بابے رضوی کے بیانیے پر جیتی ہے. افسر ہمیں پتہ ہے سارے افسروں نے بیٹھ کر کہا کہ بابے کا بیانیہ شیئر کرو. میں کہا بابے تو بغیر گل ہی کوئی نہیں. ابھی بھی وہ جلیو اے تے جوان انا ساڑھے تے صحابت دورے معوض تے معاذ چھوٹے بچے سن جو مدینہ پاک کے بچے تھے. ان کے بھی جناب عشق مان میں نہیں تھا. حضرت معوض اور معاذ میدان بدر میں کھڑے ہیں. انہوں نے جناب حضرت عبد الرحمن بن عوف سے پوچھا, فرمایا چچا جی دسو حضور کے دشمن کہاں ہیں؟ بچے ہیں. انہوں نے کہا تہاڈا کی کام؟ انہوں نے کہا نہیں, سانو اے پتہ چلیا کہ حضور دے بارے گلاں کردا. تے عبد الرحمن بن عوف کہندے میں صرف اشارہ کرن دی دیر سی, جی میں بجلی دوڑتی نا, دوویں بچے اٹھ کے دوڑے تے جا کے ابو جہل نوں لمیا پا کے رکھ چھڈیا. اسلام کا یہ اعجاز ہے کہ وہ بچوں سے بھی اپنا کام لے لیتا. جو کہے نا کہ نہیں میں حضور واسطے جی میں اپنے آپ کو بڑا فسٹیکیٹر سمجھے, اسلام کہتا کوئی نہیں. اقبال کہتا کعبہ رہا بھائی کم نہادش, تدروا رہا ببادہ کم سر نہادش. اقبال کہتا تو بڑے لوگوں نے دین کا کم نہ کیتا نا, بڑے برادریاں نے, بڑے مالداراں نے, بڑے جگیرداراں نے, بڑے لوگوں نے جبے تے کبے تے بڑے خانقاہ رکھنا نے دین کا کم نہ کیتا. تے اسلام نے ایک چھوٹی جی مسجد وچ والے بابے نو کھڑا کر کے رکھا. گل ہی کوئی نہیں. ابھی صرف قرآن کے 2 جملے آئے ہیں تو بھارت نس گیا. تو جب پورا قرآن تخت پر بیٹھا ہوگا پھر کیا منظر ہوگا؟ یہی تو ہم کہتے ہیں امت کو کہ حضور کے دین کی طرف لوٹو, حضور سے وفا کرو. پھر دیکھنا یہ مودی کیا پورا عالم کفر آپ کے پیروں کے نیچے آ جائے. حضور سے وفا کرنے کی دیر ہے. حضور سے وفا. حذیفہ بن یمان کہتے جب حضور نے فرمایا اور میں چل پڑا, یہ بابا جی کہتے کہ بغیر سوچے سمجھے. صحابی نے کوئی سوچا نہیں, یہ بھی نہیں کہا حضور مجھے کپڑے دے دے, پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے, حضور ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے کسی اور صحابی کو دے. حضور نے فرمایا جاؤ 25,000 لشکر کی خبر لے کر آؤ. صحابی بغیر سوچے سمجھے اٹھے اور حضور کو حکم مان کر چل پڑے. جب جن مالکوں سے وفا کرنے کی دیر ہے, جن کے صدقے اللہ نے پوری کائنات بنائی ہے, تو حضور نے پیچھے سے ہاتھ اٹھا دیے, فرمایا یا اللہ حذیفہ بن یمان کی آگے سے بھی حفاظت فرما, پیچھے سے بھی حفاظت فرما, دائیں سے بھی حفاظت فرما, بائیں سے بھی حفاظت فرما. تو صحابی کہندے ٹھنڈ بڑی سی, لیکن حضور نے دعا کی تھی نا تو میں انج لگے جی میں گرمیاں دے موسم میں چل رہے ہوں. پھر انعام پتہ کیا ملتا ہے؟ صحابی کیا ہے پورا واقعہ جب آ کر بتایا یا رسول اللہ یہ معاملہ ہے, کہتے ہیں میرے آقا و مولا خیمے میں آرام کر رہے تھے. جب حضور کو میں نے آ کر خبر دی نا حضور یہ لشکر کی رپورٹ ہے, تو کہتے ہیں حضور نے پتہ کیا فرمایا, کہتے ہیں میرے آقا انہوں نے ایک چادر لی ہوئی تھی اوپر, سب سے اولا حوالا سب سے بالا حوالا اپنے مولا کا پیارا, دونوں عالم کا دھولا. یہ خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی, چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی. بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں, شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات,
جن کے تلووں کا دوون ہے وہ جان مسیحا ہم. کہتے ہیں حضور نے فرمایا حذیفہ رپورٹ لے آئے ہو, کہ یا رسول اللہ پوری خبر اور رپورٹ لے کر آئے ہو. حضور نے فرمایا آؤ میرے ساتھ ادھر میری چادر کے اندر لیٹ جاؤ. صحابی کہتے ہیں میں نے ساری رات حضور کے قدمین کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کر لیٹا رہا. جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے, تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. سمجھ آ رہی ہے جی؟ سمجھ آ رہی میری بات؟ بس حضور سے کیا کرنی ہے؟ حضور سے کیا کرنی ہے؟ وفا کرنی ہے, انے واہ کرنی. انہاں دنیا داراں دے نہیں دیکھنا کہ دنیا دار کیا کہے گا, یار یہ تو مرن تو بعد کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. بڑا چنگا بندہ سی, اللہ مغفرت فرمائے. اتنا ہی کہتے ہیں دنیا دار تے بہتر نہیں اگے جس بارگاہ ول جاویں پیشی ہوئے تے حضور فرمان میرا غلام آیا ہے, میرا وفادار آیا ہے, میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا 3 بندے مینوں کبھی نہیں پہچان سکیں گے. 3 بندے. پہلا وہ بندہ, یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے, پہلا حضور نے فرمایا جو بندہ کھلا کافر ہے نا, جب اس سے پوچھا جائے گا نا ما کنت تقول فی ھذا الرجل, وہ کہے گا ہائے ہاتھ اللہ دی میں تو جاندا ہی نہیں ہے. اگلی گال بڑی ڈاٹی ہے. حضور نے فرمایا جڑا منافق آدمی اتنے مجلس سے بیٹھا ہوئے ٹھیک ہے مولوی صاحب اتنی سخت باتیں کر رہے ہیں, میں کہا مودی نو سخت زبان سمجھ آئی یا نرم زبان سمجھ آئی؟ نہیں بولو نا ذرا, مودی نو کیڑی گل سمجھ آئی؟ پیار سے سمجھ آیا؟ پیار میں 4 دن سمجھاندے انہوں سمجھ نہیں آیا. انہیں کفر کی لکھی میں لمیا بھائی. ہاں جب ایتھو گھوری کیا نا ان کر کے تو مودی تے ہندوؤں نے سمجھ آیا کہ نہیں نہیں یہ تو جناب گھوری بھی چل رہا ہے. تے پھر ہندو جناب گھر جو پھوڑی پائی نے اقبال کی نا دل بری بے قاہری. اقبال پڑھے جی کوئی نہیں, انہوں نے اقبال پڑھے چین و عرب ہمارا ہے ہندوستان ہمارے, اس سے کہ اقبال ہی کوئی نہیں. میں کہا اقبال ذرا پوچھ, اقبال کہتا ہے مصطفیٰ بے رسا خیشرا کے دی ہماؤس گھر باؤ نہ رسیدی تمام ابو لابس. اقبال کہتا ہے چلے سارا دین حضور دی ذات ہے. اقبال کہتے ہیں جو حضور تک پہنچ گیا پھر تے ٹھیک ہے, جو نہیں پہنچا تے تیرے تے ابو لہب کے درمیان کوئی فرق کوئی. لو بھی تو اقبال نے پوچھو حضور دی شان کیڑی ہے جڑا جڑا پوری دنیا پھر کے آیا ہوئے تے جناب لندن یونیورسٹی میں پڑھ کے آیا ہوئے تے انگریزاں پروفیسر کو ڈگری لے کے آیا ہوئے, لیکن حضور دے عشق دے جام پیے تے کہنا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ, سرما تھا میری آنکھ کا خاک مدینہ ہو نہ جا. خود سرما تھا میری آنکھ کا. اقبال کہنا گرمی ہنگامہ بدر و حنین حیدر و صدیق و فاروق و حسین ہی اما یکلا لحظہ از اوقات اس یک تجلی اس تجلیات اس ظاہر اشی جلوہائے دل فروش باطن عارفاں پہ ہنوز. اقبال کہتا ہے جو بدر حنین اور عہد کی جو گرمی ہے یہ رسول اللہ کے چہرے انور کی برکت سے ہے. اگلی اقبال کہتا ہے, اگلی بات سنیں, اقبال کہتا ہے حیدر و صدیق و فاروق و حسین. اقبال کہتا ہے حضور کی ایک تجلی ہے, ایک تجلی کا مظہر صدیق اکبر ہے, حضور کی ایک تجلی کا مظہر فاروق اعظم ہے, عثمان غنی ہیں, حیدر کرار ہیں, امام حسن مجتبی ہیں, خالد بن ولید ہیں. چلے خالد بن ولید کی شان ہی بڑی بکری ہے. یہاں تو لوگوں کو یہ پتہ نا بیٹ بال کھیلتے ہیں جناب, چھکے مارتے ہیں جناب, ادھر گلنا. خالد بن ولید کے ہاتھ میں جنگ موتا میں پتہ کتنی تلواریں ٹوٹی, دسے گا میں نے؟ ہاں جی دسو جی, کوئی بیٹھا ہے تھے؟ ہم مسلمانوں کو اپنی ہسٹری یاد ہی کوئی نہیں ہے یاد ہے کہ یاد؟ جنگ موتا میں بتائیں, غزوہ موتا میں صدیق حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں کتنی تلواریں ٹوٹیں؟ 1100 روپیہ انعام دیں گا. نہیں جی 9 تلواریں ٹوٹیاں تے بعض روایات 12 تلواریں ٹوٹیاں. کس بات سے ٹوٹیاں؟ حضرت خالد بن ولید جو لوگ بہت دل پڑھنے نا کہ اوہ مولوی صاحب دیکھیں نا جی حالات بڑے خراب ہیں. میں کہا اوہ بھی حالات ٹھیک سن, بدر حالات ٹھیک سن, تبوک بھی حالات ٹھیک سن. صحابہ کہنے تو غزوہ تبوک جب اسی گئے نا میرے آقا میں نے آخری غزوہ لڑیا غزوہ تبوک تے کہنے 1200 میل کا سفر کیتا سی حضور نال. کتنا؟ 1200 میل. تے صحابہ کہنے ساڈے کول پانی مک گیا, اتنی شدید گرمی سی. تے صحابہ کہنے اسی اٹھاں نو ذبح کر کے نا انہاں دی اوجیاں وچوں پانی پیتا. یا صحابہ تے اسلام تے کوئی اعتراض نہیں کیتا, تے تو آج سارا کچھ کھا کے تے گلاں کردا اسلام دے بارے. تے پھر انہاں پاکاں نے امت دے بارے نہ اس دھرتی پیدا کیتا نہ جان نثارا ورگا, تے نہ کوئی ہویا تے نہ کوئی اسی نہ چارہ یارہ ورگا. تے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بیٹھ سکے یہ سراغ لے کے چل.